یہ میں آف تھا یا اللہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ آف ہوں میں. چلیے تو انشاءاللہ آپ کو یہیں پر یاد ہو جائے گا ٹھیک چیزیں، ویسے کہ تھوڑا سا لکھیے گا جو دو چیزیں آئیں لکھنے کے لیے، باقی چیزیں ویسے ہی رہیں گی بس. سب سے پہلے دیکھیں یحییٰ ابراہیم محمد حقی صاحب ہیں، یہ ان کے نام ہی پہلے صحیح سے ہم لوگ یاد کر لیں. یحییٰ بن محمد ابراہیم حقی، باقی نام آپ کا الگ الگ بہت سارا ملے گا، کوئی کچھ بتائے گا کوئی کچھ بتائے گا. ایک لکھ لیجیے یحییٰ حقی محمد حقی، یحییٰ بن محمد ابراہیم حقی. ان کی پیدائش 1905 میں ہوتی ہے اور ان کی وفات جو ہوتی ہے وہ 1992 میں ہوتی ہے، 1992 میں. ان کی پیدائش وفات دونوں قاہرہ میں، ٹھیک، دونوں قاہرہ میں. 1905 ان کی پیدائش اور 1992 میں ان کی وفات. 1905 میں کن کی وفات ہوئی تھی، کسی کو یاد ہے آپ میں سے؟ کل پڑھے تھے ہم محمد لوگ. عبدو کی. جی 1905 میں ان کی وفات ہوتی تو ان کی پیدائش ہو جاتی ہے، اور 1992 میں ان کی وفات ہوئی. 1992 میں کون اور کوئی ہے 1992 میں، یاد ہے؟ چلیے پھر نہیں ہوں گے. یہ دیکھیے آپ ان کا یہ لکھ لیجئے لقب جو ہے ان کا رائد الفن القصۃ القصیرہ ان کو کہا جاتا ہے. رائد فن القصۃ القصیرہ یہی ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے. کل محمود تیمور کے بارے میں کیا لکھا تھا شوقی ضیف نے، یاد ہے؟ محمود تیمور کو کل پڑھے تھے ہم لوگ. شوقی ضیف نے کیا کہا تھا ان کے بارے میں؟ مؤسس فن الاقصوصہ، مؤسس فن الاقصوصہ، وہ محمود تیمور ہے، وہ لقب انہیں کے ساتھ خاص ہے. اور ان کے ساتھ کیا ہے؟ رائد فن القصۃ القصیرہ، یاد کر لیجئے گا اس کو. دو ہو گئے، اور ایک آئیں گے ابھی یوسف ادریس، ابھی جسٹ اس کے بعد آئیں گے وہ. تو یوسف ادریس کا جو لقب ہے وہ ہے امیر القصۃ القصیرہ، بلکہ تینوں ایک ہی جگہ لکھ لیجئے تو یاد رہ جائے گا. مؤسس فن الاقصوصہ کون ہے؟ محمود تیمور. رائد فن القصۃ القصیرہ کون ہے؟ یحییٰ حقی. اور امیر القصہ القصیرہ کون ہے؟ یوسف ادریس. تین ایسے یاد ہو جائیں گے آپ کو. ان کی پیدائش جو ہوتی ہے یہ ہوتی ہے سیدہ زینب القاہرہ میں، یہ گاؤں کا نام ہے، فی حی سیدہ زینب. تو یہ گاؤں بھی یاد کرنا بہت ضروری ہے ہم لوگوں کو. ان کی پیدائش ہوتی ہے حی سیدہ زینب میں. اور اس طرح آپ کو اور بھی دوسرے لوگ ملیں گے جن کی اس طرح سے پیدائش ہوتی ہے. نجیب محفوظ ملیں گے آپ کو. نجیب محفوظ کی پیدائش ہوتی ہے حی عجوزہ میں، حی عجوزہ میں. پھر آپ کو وہ احمد شوقی صاحب کی پیدائش کس گاؤں میں ہوئی تھی؟ کن کو یاد ہے بتائیے؟ چیزیں ایسے ہی یاد ہوتی ہے، ٹھیک، اپنے نوٹ کو دیکھیے بار بار. ان کی پیدائش ہوئی تھی حی حنفی القاہرہ میں، حی حنفی. تو اس طرح سے سب کو کوئی بھی پوچھ سکتا ہے ان کی آپ سے. بہرحال یحییٰ حقی کی پیدائش ہوئی سیدہ زینب القاہرہ میں. ولد و مات فی القاہرہ، آپ نے پہلے سے یاد کر لیا. احسان القدوس ہو، یہ ہیں مصطفی لطفی بن فلوطی، یہ سب کی پیدائش وفات دونوں یہیں پر ہے. اصلہ من رومی امہ ترکیہ، یہ اصل تو رومی ہے، اور ان کی والدہ جو ہے ترکی خاندان سے، ان کی والدہ ترکی خاندان سے. علامۃ فی تاریخ ادب السینما، یہ دیکھیے پورا. قصاص و ناقد وکاتب و مقالہ من طراز نادر، یہ تاریخ الادب اور سنیما میں ایک علامت، ایک پہچان مانے جاتے ہیں. یہ بیک و قصہ نگار ہیں، ناقد بھی ہیں، وکاتب و مقالہ من طراز نادر، اور بڑے اچھوتے انداز میں یہ مقالہ لکھتے ہیں، بڑے اچھوتے انداز میں مقالہ لکھتے ہیں. تو بیک وقت یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن آپ نے وہ لکھا رائد فن القصۃ القصیرہ، تو وہی والا بس اہم ہے. کان وہ من حرکت الواقعیہ، حرکت الواقعیہ آپ پڑھیں گے تو اس میں سے یہ تعلق رکھتے ہیں. تلمذ من محمود شاکر، محمود شاکر کے شاگردوں میں. دخل کلیۃ الحقوق، پھر یہ کلیۃ الحقوق والے آ گئے آپ کے سامنے، ٹھیک. کلیۃ الحقوق میں ایڈمیشن لیتے ہیں. واخذ اللسانس سنہ 1927. واشتغل محامی فی دمنہور، اور دمنہور میں یہ وکیل کی خدمت میں لگ جاتے ہیں، وکیل بن جاتے ہیں. وعمل فی السلک الدبلوماسی، واقیل من عمل الدبلوماسی عام 1954 عندما تزوج من اجنبیۃ تدعی جان میری رسامۃ فرانسیہ. پھر یہ 1954 میں ڈبلوماسی والے عمل سے استعفیٰ لے لیتے ہیں جب یہ ایک اجنبیہ سے شادی کرتے ہیں جس کو کہا ہے جان میری، یہ فرانس کی لڑکی تھی. تو جان میری سے ان کی شادی ہوتی ہے. لیعود الی مصر ویستقر فیہا، اب یہ مصر آنا چاہتے تھے اور وہاں رہنا چاہتے تھے. برحال اس میں آپ کو کتنا یاد کرنا ہے؟ کلیۃ الحقوق میں ایڈمیشن لیے اور یہ وکیل بن گئے، بس اتنا یاد کرنا ہے آپ کو. اچھا ہاں، ان کی شادی جان میری سے ہوئی ہے، یہ بھی لکھ لیجیے. ان کی شادی جان میری سے ہوئی. جان میری کون تھی؟ رسامۃ الفرنسیہ.
فرنس کی وہ کوئی وہ ہوگی. رسام کسے کہتے ہیں جی؟ وہ جو لوگ پینٹنگ کرتے ہیں بہت اچھا سے نا. پینٹر. یس سر، پینٹر. اس کے بعد دیکھیے 1970 میں جو مدیر المجلہ بن جاتے ہیں. انہوں نے ایک اخبار نکالا تھا، شاید ابھی آئے گا، المجلۃ المصریہ کے نام سے. دیکھیے آگے آتا ہے تو ٹھیک. مدیر المجلہ وکیل لمدینہ بحیرہ مدیر لمصلحہ فی بند المحمودیہ عملہ فی قنصلیہ المصریہ. کونسل المصریہ، کونسل کیا کہتے ہیں اس کو؟ کونسل کو کونسل کو کونسل ہی بولتے ہیں، کونسل ہی بولتے ہیں کچھ بھی. اچھا. 1969 میں ان کو جائزۃ الدعوت التقدیریہ دیا گیا تھا. یہ لکھ لیجیے. 3 لوگ آگے آپ کے سامنے. جائزۃ الدعوت التقدیریہ ان کو دیا گیا 1969 میں. اور احسان القدوس کو کب دیا گیا تھا؟ ابھی پڑھے آپ، کیا لکھے تھے؟ 1989. 1989. 1909. ٹھیک ہے. وسام الفارس من الطبقہ 1983. الدکتور الفخریہ من جامعۃ المنیہ، دکتور الفخریہ دیا گیا ان کو. 1969 میں ان کو دعوت تقریہ دیا گیا. 1983 میں وسام الفارس طبقہ دیا گیا. 1983 میں دکتور الفخریہ من جامعۃ المنیہ دیا گیا. آپ یہ لکھ لیجیے. 1990 میں جامعہ ملک فیصل ایوارڈ دیا گیا تھا. ملک فیصل ایوارڈ ایک ان کو دیا گیا 1990 میں. اس کے علاوہ آپ لکھیں گے علیم ندوی صاحب کو کب دیا گیا؟ کس کو یاد ہے علیم ندوی صاحب کو کب دیا گیا؟ علیم ندوی کو 1999 میں دیا گیا تھا شاید، ایسا ہی ہے. کنوں کو یاد ہے آپ نے؟ ملک فیصل. جائزۃ الملک فیصل ان کو شوق ضیف کو دیا گیا ہے 1983 میں. ٹھیک. اور یحییٰ حقی کو یہاں پر لکھا ہوا آپ کے سامنے 1990. اور ایک 2 کو یاد کرنا آپ کو. ایک مولانا علیمیہ صاحب کو یاد کرنا ہے. کنہیں کو یاد ہے علیم ندوی کب دیا گیا اس کو؟ مجھے یاد تھا، کس طرح بھول گیا. ہاں 1980 لکھ لیجیے آپ. 1980 3 کو لکھ لیجیے ایک جگہ پہ. ایک ان کو لکھ لیجیے یحییٰ حقی کو. ہاں علیم ندوی کو لکھ لیجیے 1980. ملک فیصل یہ یحییٰ حقی کو 1990. اور کون رہ گئے؟ شوقی ضیف کو لکھ لیجیے 1983. 3 کو لکھ لیجیے ابھی یہاں پر. بقیہ بعد میں اور آئیں گے تو ان کو لکھ لیجیے گا. پھر 1992 میں ان کے قاہرہ وفات ہو جاتی ہے. یہ آپ پڑھ لیے. اب ان کی دیکھیے کتابیں بھی آپ کے سامنے تو یاد کرنا آپ کو. ان کا قصہ قصیرہ ہے، یہ دیکھیے. ہند الام ہاشم اول مجموعات. ٹھیک. جو شروع میں ہے اس کو یاد کرنا ضروری ہے. اس کو لکھ لیجیے آپ. اول مجموعات ہند الام ہاشم. اس کے بعد ہے البوسطی. اس کے بعد ہے فکرۃ فابتسامہ دمعۃ فابتسامہ. یہ کتابیں دیکھیے. فکرۃ فابتسامہ اور دمعۃ فابتسامہ. بتائیے تو دمعۃ وابتسامہ کس کی کتاب ہے؟ بہت مشہور آدمی کی ہے. دمعۃ وابتسامہ جبران خلیل جبران کی. ٹھیک. پھر ان کے دماؤن وطین سارق القحل کحل. تو یہ کتاب ہے نا سیکوینس میں آپ کو یاد ہو جائے گا. بالکل آسان ہے ان کا یاد کرنا، لیکن 4-5 تو یاد ہی کر لیجیے گا. سب قصہ قصیرہ ہے. ہند الام ہاشم اور البوسطی فکرۃ فابتسامہ دمعۃ فابتسامہ. یہ 2 تو ایسے یاد رہ جائے گا کیونکہ دمعۃ وابتسامہ آپ کو یاد ہے جبران والی. تو دمعۃ فابتسامہ صرف فا بڑھانا ہے تو ان کی ہو جائے گی. دماؤن وطین مٹیاں، خون اور مٹیاں. اور سارق الکحل ام العواجز خلیل اللہ فجر القصۃ المصریہ. فجر القصۃ المصریہ ان کی کتاب ہے. فجر القصۃ المصریہ. اور بھی کتابیں ہوں گی، اتنی نہیں، کم نہیں ان کی. صح النوم یا لیل یا عینی تعال معی الی الکون سیر. لؤلؤ امرأۃ ورجل الموت والتفکیر عطر الاحباب. کناصۃ الدکان یاد رہے گا. یہ کناصۃ الدکان میں دکان کی جھاڑو. ان کی سیرت ذاتیہ ہے، لکھ لیجیے یہاں پر. کناصۃ الدکان کے آگے بلکہ جتنوں کی سیرت ذاتیہ نا آپ کو آیا ہے اب تک، جیسے کہ فدوہ توقان کی سیرت ذاتیہ کیا آیا تھا؟ نہیں یاد ہے؟ رحلۃ الاصعب آیا تھا، رحلۃ الجبلیہ یہ آیا تھا.
दोनों एक ही नाम से। सर वो दोबारा जिनका बताएं। फिदवा तौखान वाली आया था ना, रिहलतुन साबिया, ये आया था शायद। रिहलतुन रिहलतुन जबलिया, और दूसरा आया था रिहलतुल असआब। ये दोनों उनकी सीरत ज़ातिया थी। फिदवा तौखान की बता रहा हूँ मैं, लिखे तो होंगे वहाँ पे, आप देख लीजिए फिदवा तौखान में, जो आपने सर वो वो पढ़ा मैंने हुआ था। पढ़ा नहीं था इसलिए उसमें नहीं थी मैं। ओहो, आप आए नहीं थे उसमें, तो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक। इसमें रिकॉर्डेड पड़ी होंगी, वहां से देख लीजिएगा, या फिर एक जी सर यूट्यूब पे देख लीजिएगा, ठीक। उसके बाद कुनासुद दुकान, इनकी सीरत ज़ातिया लिख लिया आप। मुशमिस, अंतर व जोलेत, उनशुरतुल बसाता, और खतवातुन हमूमुन सकाफ़िया। उनशुरतुल बसाता के बाद है हमूमुन सकाफ़िया फिस सिनेमा। देखिए ये किताब, सिर्फ फिस सिनेमा किसकी किताब है, तो आपको याद रह जाएगा, ये सिर्फ फिस सिनेमा किताब जो यही हिक्की की है, इज़राइल अलक़रिया। ये इनकी कुछ किताबें हो गई। इनकी एक नक़द में किताब लिखी तो खतवातुन फिन नक़द नाम से, नक़द में इनकी किताब है खतवातुन फिन नक़द, इसको नक़द में लिख लीजिए। और खुलासत दुकान तो लिखी नहीं, सीरत ज़ातिया इनकी। और बाकी पिंदिल में हाशिम आपने लिख लिया कि ये पहला मजमुआ था उनका, तो वैसे याद रह जाएगा, जो उनका पहला पहला है वो सब याद रखिएगा ज़रूर से। और क्या कहते हैं, क्या लिखा आपने, हुकूक पढ़े हैं ये भी लिख लिया आप। और इनको कहते हैं राइदुल फन्निल क़िस्सतिल क़सीरा, ये भी लिखे थे आप। मलिक फैसल इनको कब दिया गया था, 1990 में। जितनी बात यहाँ पर है तकरीबन उतनी ही बात जो है 2019 वाले नोट में है, मज़ीद कुछ नहीं है। फिर किंदुल में हाशिम को आप, हम लोगों ने क्या लिखाया आपको, किस्सा लिखा दिया क्या? अव्वल मजमुआ बोला है, किस्सा ही बोला है सर, किस्सा शायद बोला या नहीं। अव्वल मजमुआ। ये रिवाया, रिवाया लिखे, रिवाया लिखे, एक सेकंड। किंदुल में हाशिम बुसती सारिकुल कुहल, सब रिवाया हैं इनकी। मैंने, ये लोग लिखते हैं नहीं कौन रिवाया कौन क्या है, बड़ा मसला हो जाता है। मैं लेकर के आ रहा हूँ 2019 वाला नोट, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। एक 193 सफ़ा नंबर। देखिए यही हिप्पी साहब है आपके सामने, जो तस्करा वहाँ वही तस्करा यहाँ पर भी है, बदला नहीं है कुछ भी। 1905 1992 पैदाइश वफात आप लिख चुके हैं पहले। उसके बाद ये बंदा मुहामात वाला भी लिखे, वकील बनना था लेकिन अपनी इसने वकील, हाँ ये वकील बने हैं, वो उनके बारे में है असादुल कुद्दूस के कि वो नाकाम वकील थे। फिर आपने ये भी पढ़ा, इनको क्या कहते हैं, नाकिद इनको क्या कहते हैं, राइदुल फनिल क़िस्सतिल क़सीरा कहते हैं। रा, राइदुल फनिल क़िस्सतिल क़सीरा इनको नाकिद कहते हैं। और इनकी जो मशहूर रिवाया है उसमें कौन कौन है, कि मशहूर रिवाया में किंदिलों में हाशिम मिल जाएगा, बुसतजी मिलेगा, सारिकुल कुहल, कम से कम 3 तो आपको याद ही हो जाएंगे इस तरह से, यहीं से याद कर लीजिएगा। और इनका नाम क्या है, यहया बिन मोहम्मद इब्राहिम हिप्पी, जैसे कि आप लिख चुके हैं, नाम पूछ देता है कभी कभी। मदरसतुल हुकूक में एडमिशन लिए हैं ये, कहाँ पर, जामिअतुल काहिरा में, और वहाँ से फिर पढ़ कर आए, फिर वो भी बने। और देखिए इनके साथ बड़ा अजीब हुआ, 1921 में जब ये पढ़ने गए हैं मदरसतुल हुकूक में, तो सेम उसी साल में तौफीक हकीम साहब भी गए हैं पढ़ने के लिए, ठीक। तो ये दोनों एक ही साथ पढ़े हैं, तौफीक हकीम और क्या कहते हैं उनको, यही हिक्की साहब को। ये बात आप जानते हैं शायद, मैंने लिखा होगा। 1921 में जाते हैं ये भी पढ़ने के लिए, और 1925 में वहां से निकल के आते हैं।
یہ ساتھ میں پڑھتے ہیں یہ لوگ، اور وہ 1925 سے شاید کہ 3 سال یا کتنا رہتے ہیں وہ. یہ دکتورہ کہیں اور کرتے ہیں، لیکن کلیت الحقوق میں جو ہے 1925 میں ان کے ساتھ رہتے ہیں. توفیق حکیم صاحب دکتورہ کہیں اور سے کیے جا کے پیرس ویرس سے، لیکن یہ دونوں ایک ساتھ پڑھے ہیں. 1925 کی بات ہے وہ حقوق والی پڑھائی. اس کے بعد ان کو جو ہے بہت سارے عہدے ملے. اور یہ دیکھیے اول عمل سکریٹری اول الصفات المصریہ فی پیرس. پیرس میں صفات مصریہ کے جو ہے پہلے سیکریٹری بنائے گئے تھے. تو یہ والا دیکھیے اگر اہم ہو مصری سفارت والی بات. پھر یہ تو آپ نے پڑھا جان میری سے ان کی شادی ہوئی تھی، لیکن فتمت اخالتہ، شادی ہوئی پھر شاید کہ ختم ہو گئی، کیونکہ یہ مصر لوٹنا چاہتے تھے اس لیے ختم ہو گیا ہوگا شاید. مجلہ الفنون کو شائع کیا گیا ہوگا، تو یہ اس کے اول اور آخر مدیر تھے، یعنی پہلے یہی اول یہی آخر. یہ دیکھیے آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے. ان کو جائزہ دعوت تقدیر 1969 میں دیا گیا، ملک فیصل 1990 میں دیا گیا، 1992 میں ان کی وفات ہو جاتی ہے. ان کی کتابوں میں انشرت البساطہ، فنون ثقافیہ، اور فی السینما یہ آپ پہلے یاد کر چکے ہیں. تعالیمائی یہ بھی شاید آپ یاد کی ہوں، تعالیمائی، اور مدرسۃ المسرح فی محراب الفن. اور ان کے جو 3 روایات آپ کو بتائے تھے اس میں سے کندل و محاشم تھا، البوسطی تھا، اور یہ شاید ام العواجز اثری النحاس، یہ سب بھی اسی میں کیا ہو روایت میں سے. الفراش الصاغر، قصۃ فی سجن، صح النوم، عنتر و جولی، یہ سب ان کے یہ ہیں. کتابیں لکھ لی آپ سب؟ یس سر. ٹھیک، یہی اتنی ہی کتابیں ان کی. ٹھیک، دونوں کتاب سے آپ پڑھ لی، باقی جو میرا نوٹ ہے اپنا اس سے میں بتا دیا آپ کو. خطوات فی النقد لکھے تھے آپ نقد میں، ایک اور لکھ لیجیے تو اطر احباب، یہ بھی لکھ لیجیے تو اطر احباب، یہ بھی نقد میں لکھیے گا. اور کناصر الدکان لکھ لیے تھے آپ ان کی سیرت ذاتیہ الگ سے. اور باقی ان کی خاص کتابیں جو مجھے لگتا ہے وہ یہی فی السینما بہت مشہور کتاب ہے، وہ آپ کو یاد رہ گیا ہوگا. قندل و محاشم ان کی پہلی روایہ مجموعہ جو ہے، پہلا روایہ وہ شاید آپ کو یاد رہ گیا ہوگا. تو یہی کچھ چیزیں جو آپ کو یاد کرنی ہے، اور ان کی جو جائزہ دعوت تقدیریہ وہ یاد کر لیجیے گا، اور ملک فیصل یہ یاد کر لیجیے گا، اور ان کا جو وہ ہے رائد الفن القصۃ القصیرہ، یہ سب یاد کر لیجیے گا بس. ٹھیک، سبینہ آپ لکھ رہے ہیں ان چیزوں کو؟ شاید آپ تو لکھ چکے ہیں پہلے نا. میں ریکارڈ بند کر رہا ہوں ویڈیو. ٹھیک، تھوڑا سا 1 منٹ ویٹ کیجیے گا، تو میں تیسرے شخص کو پڑھ لیں گے آج ہم لوگ. جائیے گا نہیں، ٹھیک، 1 سیکنڈ ویٹ کیجیے گا.